سورہ زاریات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، ہم تیری رضا اور تیری جنت چاہتے ہیں اور تیری ناراضگی اور تیری آنکھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو سورہ زاریات کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات مکی سورہ ہے اور اس کی شروع کی آیات میں فرشتوں کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ کچھ اگلی آیات میں متقین کی کوالٹیز بیان ہوئی ہیں کہ جو تہجد کے ٹائم، سحر کے ٹائم استغفار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور اگلے پیج پر کچھ نافرمان قوموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر اور پھر بوجھ اٹھانے والیاں، یعنی اس سے مراد ہوائیں ہیں جو مٹی کو اڑا کر بکھیرتی ہیں، اور اسی طرح وکر کا مطلب ہر وہ بوجھ ہے جسے کوئی جاندار لے کے چلتا ہے، یعنی یہاں پر حاملات سے مراد ہوائیں ہی ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے آسمان کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جاتی ہیں۔ آگے آیت ہے فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، یعنی پانی میں چلنے والی کشتیاں جو نرمی سے چلتی ہیں۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، اب اس آیت میں مقسمات سے مراد وہ فرشتے ہیں جن میں کاموں کو اللہ نے تقسیم کر رکھا ہے، یعنی کوئی رحمت کا فرشتہ ہے، کوئی عذاب کا، کوئی پانی کا، کوئی سختی کا، کوئی ہواؤں کو لے کر آتا ہے، اور کوئی فرشتہ انسانوں کی روحیں قبض کرنے پر ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے بھی مراد ہوائیں ہی ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہواؤں کی صفت بیان ہو رہی ہے تو اس سے مراد بھی ہوائیں ہی ہیں۔ آگے بات آتی ہے انما توعدون لصادق، یعنی یقین جانو کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے، یعنی وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے، یعنی یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس چیز کو مانتے نہیں، ہمارے پیغمبر کو کوئی جادوگر، کوئی شاعر، کوئی کذاب کہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قیامت بالکل واقعہ ہونی ہے اور اس دن انسان کا تمام کیا دھرا سامنے آ جائے گا۔ اور آگے بات آتی ہے قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یعنی اس کا دوسرا ترجمہ حسن و جمال اور زینت اور رونق والا آسمان کیا گیا، جیسے چاند، سورج اور ستارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجا دیے ہیں، یعنی دنیا والا آسمان سجایا گیا ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں فائدے بھی ہیں، یعنی اس کے مقاصد بھی ہیں، ستاروں کے مقاصد ہیں، وہ راستے بتاتے ہیں، اور شہاب ثاقب ہیں وہ جو سرکش شیطانوں پر مارے جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، یعنی تم پیغمبر کو جھٹلاتے ہو، قیامت کی نفی کرتے ہو اور شک کا اظہار کرتے ہو ہر بات میں، اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہو کہ آسمان و زمین کو بنانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن دوسری طرف اس کے ساتھ معبود بھی بناتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اس چیز سے پیچھے وہی ہٹتا ہے، یعنی اس ہدایت سے وہی پیچھے ہوتا ہے جو اسے پھیر دیا گیا ہو، یعنی جسے اللہ توفیق ہی نہ دے۔ اور بات تو یہ ہے کہ بے سند باتیں کرنے والے سب غارت کر دیے گئے، اور جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا، یعنی قیامت کا دن کب آئے گا۔ ہاں، یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ اپنے جھوٹ کا مذاق چکھو، یعنی عذاب کا مزہ چکھو، اور یہی ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، جبکہ تقوی والے لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہوں گے، اور وہ اس سے پہلے نیک تھے اور رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔ اب یہاں پر چند آیات ہیں آگے جو اہل ایمان، اہل جنہ کی صفت بیان کر رہے ہیں، یعنی جنت چاہنے والوں کے کام کیا ہوتے ہیں کہ رات کو وہ بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی جو تہجد کا ٹائم ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم کیا حدیث پاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو، یعنی کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس چیز سے غافل ہیں، یعنی ہر رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، یعنی کوئی مغفرت مانگنے والا ہے تو میں اسے اس کی مغفرت کروں۔
تو یہ بات ہے. تو یہ متقی لوگوں کی کیا صفت ہے کہ وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. اور پھر وہی بات کہ ان کے مال میں مانگنے والوں کا حق ہے اور سوال سے بچنے والوں کا حق ہے. یعنی یہ متقین کی ایسی جیسے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جیسے ایک چین نہیں ہوتی. پورے قرآن کریم کو ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، تو کیا چیز پاتے ہیں؟ نمازوں کو پڑھنے والے، استغفار کرنے والے، خرچ کرنے والے. خرچ کرنے والی بات تو کہیں پہ ہٹی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہر تھوڑی سی صفات کے بعد یہ صفت آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام پھیلاؤ اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ چند کام ہے، اور کیا ہے؟ اس پہ جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن وہی بات، کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، سلام بھیجنا اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا. تو ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے کہ ساری رات سو کر غفلت اور عیش و عشرت میں زندگی نہیں گزارنی، بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزارنا ہے. اور آگے آیت میں ہے کہ یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی کہ اللہ کی نشانیاں تو پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، جو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ دیکھو ایک ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. اور خود انسان کی اپنی ذات میں ہی دیکھے تو اس میں بھی اس کو بہت بڑی نشانی ہے، اس کا اپنا جسم. یعنی کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے اس کو کمزوری میں رکھتا ہے، اس کے بعد اس کو جوانی تک پہنچاتا ہے، پھر اس کو کمزوری کی طرف لے آتا ہے. یعنی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. چاہتا تو نہیں ہے نا وہ کہ اسے بڑھاپا آئے، لیکن وہ بڑھاپا آتا ہے. اسی طرح کوئی بیماری اگر آ جائے تو انسان تو نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی بیماری یا کوئی بلا یا کسی مصیبت کو ٹال دے. اور پھر آگے بات آتی ہے، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری روزی جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے. یعنی بارش بھی آسمانی سے تو ہوتی ہے، جس سے انسان کا رزق پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ زمین پر پڑتی ہے تو پھر نباتات اگتی ہیں. اور بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسے ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو. اور یہاں سے اگلی آیات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں جو آپ کے پاس خوشخبری لے کر آئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، کیا آپ کے پاس خبر پہنچی ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے معزز مہمانوں کی؟ یعنی بات کرنے کا انداز یوں ہے کہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس قصے کا آپ کو تو علم نہیں ہے، لیکن ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں. اور جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا. یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا کہ آپ تو اجنبی لوگ ہو. پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا یعنی موٹے تازے بچھڑے کا گوشت لے کے آئے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا کہ اب آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو پھر دل ہی دل میں وہ ان سے خوف زدہ ہوئے. یعنی ڈر انہوں نے اس لیے محسوس کیا کہ ابراہیم سمجھیے کھانا نہیں کھا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آنے والے کسی خیر کی نیت سے نہیں آئے بلکہ شر کی نیت سے آئے ہیں. تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی. اور ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ ہوں. تو اس پر فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، اور بے شک وہ حکیم اور علیم. یعنی اللہ کو تو اس دنیاوی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے ان چیزوں کا. وہ جس کو چاہے جب چاہے بڑھاپے میں اولاد دے دے چاہے. اسی طرح زکریا علیہ السلام کا بھی آتا ہے، سورہ مریم میں ہم نے پڑھا. اور زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یا رب کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے پر پہنچ گیا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے. یعنی میں نے تجھے پیدا کیا جب تو کچھ نہ تھا. یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ کسی بھی قسم کے اسباب کا محتاج نہیں. اور آگے ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، تاکہ ہم ان پر ایسی مٹی کی کنکریاں برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہے. اور یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو حد سے گزر جانے والے ہیں. اور بات یہ ہے کہ وہاں پر جتنے ایمان والے لوگ تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا. یعنی
اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام کا یہ گھر تھا جس میں ان کی 2 بیٹیاں اور کچھ اور لوگ ان پر ایمان لانے والے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ کل 13 آدمی تھے۔ ان میں حضرت لوط کی بیوی شامل نہیں تھی، یعنی وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ اور آگے بات آتی ہے وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یعنی ہم نے وہاں پر عبرت چھوڑ دی، یعنی علامت چھوڑ دی اس بات کی ان لوگوں کے لیے کہ جو دردناک عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ اور آگے بات آتی ہے وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا اور وہ اپنے بل بوتے پر منہ موڑ گیا، یعنی اسے اپنی قوت اور لشکر پر بڑا فخر تھا، اور اس زوم میں اس نے منہ موڑا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا، اور آخرکار اللہ نے اسے اور اس کے لشکروں کو عذاب میں پکڑا اور دریا میں ڈبویا۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہم نے یہ بات پائی نا کہ وہ انہم کانوا فاسقون، یعنی وہ فاسق قوم تھی، یہاں پہ بھی یہی بات آ رہی ہے کہ وہ تھے ہی ملامت کے قابل۔ اور اسی طرح عادیوں کی ہلاکت میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جس میں کوئی خیر و برکت نہیں تھی، اور جس چیز پر وہ گرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی۔ اور پیچھے ہم جان چکے یہ ہوا کیسی تھی، سخت سرد ہوا تھی، اور یہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی اور انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور آگے بات آتی ہے کہ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن فائدہ اٹھا لو، انہیں سمود نے کیا کیا، جب اونٹنی کو قتل کر دیا جو صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی جو ان کے کہنے پر اللہ نے بھیجا، اور اونٹنی کے قتل کے بعد ان سے کہا گیا کہ تم 3 دن دنیا کے مزے لوٹ لو، 3 دن کے بعد تمہاری ہلاکت ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑا، انہیں دیکھتے ہی دیکھتے تیز و تند ہوا نے ہلاک کیا، بس نہ تو وہ کھڑے رہ سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ اور اسی طرح آگے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ، یعنی 950 سال نوح علیہ السلام نے ان کے درمیان تبلیغ کی، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ان پر ہوا، اور ایون کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی کافروں میں سے تھا۔ تو یہ تھا کچھ پچھلی قوموں کا حال جو مختصراً یہاں پر بیان ہوا، قوم نوح، عاد، فرعون، ثمود وغیرہ، جنہوں نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کی۔ اگلی آیات میں موضوع چینج ہے، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، یعنی آسمان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی وسیع بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اس کو مزید وسیع کر دے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسا کر لوگوں کی روزی کا سامان کیا، اور پھر آگے بات آتی کہ آسمان کو اللہ نے مضبوط چھت بھی بنایا، قرآن کریم میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح زمین کو اللہ نے فرش کے جیسا بنا دیا، یعنی ایک بچھونا ہے جو کہ انسانوں کے چلنے کے قابل بنایا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں، یعنی کہ زبردست طریقے سے اللہ نے کائنات کو بنایا، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اور یقیناً تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف وارننگز آ گئی ہیں، تنبیہ آ گئی ہیں، سارا قرآن کریم بھرا پڑا ہے جو اللہ کی بشارتیں ہیں اور جو جن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے، جنت اور دوزخ، یہ 2 چیزیں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور بات تو یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھی یہی کیا، یعنی جتنے رسول پہلے آئے ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا اور انہیں جادوگر یا دیوانہ کہا۔ اور آگے بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے گویا یہ پچھلی قومیں آنے والی قوموں کو وصیت کر گئی ہیں، یعنی یہ انہیں کام یہ کہہ گئی ہیں کہ رسولوں کو جھٹلانا ہی ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ سب کے سب سرکش ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیریے اے نبی، اور آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اور آپ نصیحت کرتے رہیے، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی، یعنی اس نصیحت کے ذریعے، اس قرآن کریم کے ذریعے یقیناً لوگ آئیں گے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اگلی آیت جو زبردست میسج لیے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، نہ ہی میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے رزق دیں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں، بلکہ بات تو یہ ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی وہ تو رزاق ہے، وہ تو رزق دینے والا ہے، وہ تم پہ تو کوئی رزق نہیں مانگتا، تم پہ تو اس چیز کا بوجھ ہی نہیں ڈالتا،
سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں، وہ رزق دینے والا ہے تمام مخلوقات کو، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے یعنی ٹائنی جو کریچرز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی انہی کی جگہوں پر رزق دے رہا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے جنوں کو انسانوں کو کہ میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، اور اس کے علاوہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اور آگے بات آتی ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے مثل انہیں بھی ان کے ظلم کا بدلہ عذاب کی صورت میں ملے گا۔ یعنی جس طرح پہلے کفر و شرک کرنے والے لوگ تھے انہیں عذاب پہنچا تو یہ بھی اس چیز سے نہیں بچیں گے، اور لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ اس عذاب کی جلدی نہ مچائیں، یعنی یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اس کی وزڈم پر ہے کہ کب کس کو کس وقت عذاب دینا ہے۔ اور آخر میں بات آتی ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یعنی تباہی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا۔ تو جی الحمدللہ ہماری سورہ ذاریات مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔